شب برات کے بارے میں یہ دو حدیثیں ہیں، ان میں سے پہلی حدیث صحیح ہے اور دوسری حدیث حسن ہے۔ باقی کچھ حدیثیں شب برات کے بارے میں ضعیف ہیں اور کچھ موضوع ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالی متوجہ ہوتے ہیں اپنی ساری مخلوق کی طرف شعبان المعظم کی 15ویں رات میں، فیغفر، اللہ تعالی بخشش فرما دیتے ہیں، لجمیع خلقہ، اپنی جمیع خلق کی ساری مخلوق کی، الا لمشرک او لشاحن، مگر دو آدمیوں کی بخشش نہیں فرماتے، ایک تو مشرک اور دوسرا دل میں کینہ رکھنے والا۔ تو کینہ پرور آدمی کی بھی بخشش نہیں ہوتی اور مشرک کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات ہوتی ہے، اطلع اللہ الی خلقہ، اللہ تعالی توجہ فرماتے ہیں اپنی مخلوق کی طرف، فیغفر للمؤمنین، بس اللہ تعالی ایمان والوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، ویملی للکافرین، اور کفار کو مہلت دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے کفر کو چھوڑ دیں اور ایمان لائیں، وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ، اور اللہ تعالی اہل حقد کو، مخفی کینہ دلوں میں رکھنے والوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بِحِقْدِهِمْ، ان کے کینے کے ساتھ، کہ یہ اپنے کینے کو لے کر پھرتے رہیں، میں ابھی ان کی بخشش نہیں کرتا، حتی یدعوہ، یہاں تک کہ وہ اس کینے کو چھوڑ دیں۔ تو جب وہ کینے کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں گناہوں سے، شرک سے اور کینے سے محفوظ فرمائے۔ وہ حدیث بھی ضعیف ہے کہ جس میں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات شعبان المعظم کی 15ویں رات میں گم پایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کی تو آپ کو قبرستان میں پایا، آپ بقی والوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے۔ اس حدیث سے بعض لوگ قبرستان جانا ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنت ہے۔ یاد رکھیے کہ سنت عمل وہ ہوتا ہے جو اکثر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہو اور کبھی کبھار اس کو چھوڑا ہو۔ تو اگر اس حدیث کو مان بھی لیا جائے تو یہ ایک آدھ مرتبہ جانا سنت نہیں بن جاتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ویسے سنت ہے قبرستان میں جانا، لیکن دن مقرر کر کے قبرستان جانا یہ سنت نہیں ہے۔ کوئی بھی مہینہ ہو، مہینہ یا دن مقرر کر کے جانا یہ مناسب نہیں ہے، ایسا التزام بدعت بن جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور اعمال بھی ہیں جو ان دنوں میں ہمیں نہیں کرنے چاہیے، مثلا شب برات یہ آتے ہی حلوہ پکانا لازم سمجھا جاتا ہے، اور پھر حلوہ پکا کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ہم بانٹ رہے ہیں یہ مردوں کی عید ہے اور یہ مردوں کی ارواح کو پہنچایا جائے گا۔ تو اس قسم کی لغویات سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے اور ہمیں بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ یہ رسم ہندوؤں میں بھی ہے کہ وہ ایک دن سال میں اپنے ہاں حلوہ پکا کر وہ کبوں کو کھلاتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ان روحوں کو کھلا رہے ہیں جو یہاں سے چلی گئی ہیں، ارواح چلی گئی ہیں، یہ ان روحوں تک یہ پہنچتا ہے۔ تو اس قسم کی لغویات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوسری چیز اس میں ہے آتش بازی۔ آتش بازی میں دو خرابیاں ہیں۔
نمبر ایک یہ ہے کہ اس میں اسراف، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ نمبر 2، اس میں اسراف کے ساتھ ساتھ مجوسیت کے ساتھ مشابہت ہے، اور ظاہر ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، آتش بازی یہ ہمارا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ ہے ہندوؤں کا کام ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے۔ ایک بات اور بھی کہ شعبان کی 15ویں تاریخ یعنی شعبان کے 15 کا روزہ، صرف یہ روزہ رکھنا یہ بھی سنت نہیں ہے۔ ہاں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایام 20 کے روزے رکھے ہیں، 13 ہے، 14 ہے، 15 ہے، اور وہ بھی ہر مہینے رکھے ہیں۔ البتہ اتنا احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے کہ شعبان المعظم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت زیادہ روزے رکھے ہیں، اور آپ کو محبوب تھا کہ آپ ان دنوں میں شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ایک اور بات کی طرف بھی آپ حضرات توجہ فرمائیں گے، وہ یہ کہ اس رات میں کوئی بھی مخصوص طریقے سے عبادت احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہے۔ مثلا ایک موضوع اور من گھڑت حدیث میں ہے، اس کو حدیث بھی کہنا مناسب نہیں لگ رہا کہ من صلی لیلۃ النصف من شعبان سنۃ عشرۃ رکعۃ، جو آدمی شعبان کی 15ویں رات میں 12 رکعت پڑھے، یقرأ فی کل رکعۃ قل ھو اللہ احد 30 مرہ، ہر رکعت میں 30 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھے تو وہ نہیں مرے گا، حتی یرا مقعدہ من الجنہ، یہاں تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا۔ یہ موضوع ہے اور من گھڑت ہے، اس لیے ایسی باتوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور من گھڑت حدیث، جس کو حدیث کہنا بھی اچھا نہیں لگ رہا، من اصبح فی ذلک اليوم صائما، کہ جو آدمی اس دن صائم ہوگا، روزہ رکھے گا، کان کصیام 60 سنۃ، تو وہ 60 سال پہلے ماضیہ گزرے ہوئے ان کے روزوں کی طرح، و60 سنۃ مقبلۃ، اور 60 سال آنے والے روزوں کے برابر، تو گویا 120 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ کس قدر ان لوگوں نے اسلام پر ظلم کیا اور زیادتی کی ہے کہ ایسی احادیث کو انہوں نے گھڑ دیا۔ ایک موضوع اور حدیث بھی آپ کو میں عرض کر دوں کہ کہتے ہیں کہ من صلی فی ہذہ اللیلہ 100 رکعہ، جو آدمی 100 رکعت اس رات میں پڑھے گا تو ارسل اللہ الیہ 100 ملک، تو اس کی طرف اللہ 100 جو ہے وہ فرشتے بھیجے گا، 30 یبشرونہ بالجنہ، جو 30 ایسے ہوں گے جو اس کو جنت کی بشارت دیں گے، و30 یؤمنونہ عن عذاب النار، اور 30 ایسے ہوں گے جو اس کو عذاب نار سے امن کی خبر دیں گے، و30 یدفعون عنہ آفات الدنیا، اور 30 ایسے ہوں گے کہ جو دنیا کی آفات اس سے دور کریں گے اور دنیا کے مصائب اس سے دور کریں گے، و10، یہ 90 ہو گئے اور 10 باقی رہ گئے، تو ان 10 کے بارے میں یہ کہانی گھڑ دی، یدفعون عنہ مقاعد الشیطان، شیطان کے مکر، شیطان کی چالیں، شیطان کی چالاکیاں اور اس کے وساوس اس سے وہ دور کریں گے۔ تو یہ ہے موضوع اور من گھڑت۔ اس قسم کی باتوں کی طرف یا احادیث کی طرف آپ حضرات کو توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث مشکات جلد اول میں بھی آ گئی ہے، لیکن اس کا بھی کوئی جو ہے عطا پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی موضوع اور من گھڑت ہونے کا حکم لگایا ہے کہ محققین نے اذا کان لیلۃ نصف من شعبان، شعبان کی جب 15ویں رات ہو، فقوموا لیلہا لیلتہا وصوموا یومہا فإن اللہ ینزل فیہا بغروب الشمس الى سماء الدنیا فیقول الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا مبتلا فاعافیه، الا سائل فاعطیه، الا کذا وکذا حتی یطلع الفجر۔
تو یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ یہی ہے کہ اس کی رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ اس میں نزول فرماتے ہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے سمائے دنیا کی طرف، بس اللہ یہ کہتا ہے کیا کوئی ہے استغفار کرنے والا، بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی مبتلا مصیبت ہو میں اس کو عافیت دوں، کوئی سائل ہو تو میں اس کا سوال پورا کروں، کیا اس طرح کا کوئی ہو، یہاں تک کہ فجر جو ہے وہ طلوع ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر رات میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اگرچہ اس حدیث صحیح اور حدیث حسن سے میں ثابت کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس رات میں واقعتاً نازل ہوتی ہے، لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں ان پر نظر کرتے ہوئے خاص اس دن کا روزہ جو اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، تو یہ موضوع حدیث ہے۔ اگر کسی نے روزے رکھنے ہوں تو ایام 20 کے ضرور رکھے اور سنت کی نیت سے رکھے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں ہمیں پوری توجہ دینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر یہ ذوق پیدا ہو جائے کہ ہم احادیث صحیحہ پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔